آپ اس حکومت کو چاہتے ہیں کہ 5 سال پوری کریں اپنی آئینی مدت؟ دیکھیے، ایک تو اگر ہمارے قومی اسمبلی میں اتنی ممبران ہوتے جتنی پیپلز پارٹی کی ہے یا مسلم لیگ کی ہے، تو میں ضرور آپ کو یہ کہتا کہ ہم ان کو وقت نہیں دینا چاہتے ہیں. لیکن اس وقت چونکہ خود جن کے ممبران ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ، تو دونوں نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ اس کو وقت دیا جائے. اس لیے کہ ایک حکومت کی تبدیلی کا ایک راستہ تو یہی ہے کہ آپ ہاؤس کے اندر تبدیلی لائیں. ہاؤس کے اندر ہمارے کم از کم اتنی ممبران نہیں ہے، اور اب تو پیپلز پارٹی نے بارہا کہا ہے کہ حکومت اپنا ٹینیور پورا کرے، اس لیے کہ سندھ میں ان کی حکومت ہے، اس نظام کو قصہ ہے. مریم صاحبہ نے بھی بار بار فرمایا ہے کہ نہیں، اس حکومت کو ہم گرانا نہیں چاہتے ہیں، اس کا ملبہ اٹھانا ہم نہیں چاہتے ہیں، اب یہ اپنا ٹینیور پورا کرے. میرا پہلے سے یہی ہے کہ اس حکومت کو گرانے کا مطلب یہی ہوگا کہ اس کو ایک شہادت کا رتبہ ملے، اور شاید یہ خود بھی حکومت اب چاہتی ہے. 1000 دن ناکامی کے دن ہیں، مایوسی کے دن ہیں، اور ڈیلیور نہ کرنے کا، قوم کو مشکلات اور دھلل میں دھکیلنے کے دن ہے. اس لیے اب خود حکومت بھی شاید اس لمحے کے انتظار میں. اور آپ کو یاد ہوگا اسد عمر صاحب نے فرمایا بھی تھا کہ اگر بہت تنگ کیا گیا تو اسمبلی بھی توڑ سکتے ہیں. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ عوام ہی اس کا احتساب کر لے. اچھا، ادھر اس کا ایک ہو دوسرا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، تو یہ حکومت بھی اب کشمیر کو چھوڑ کے شاہ محمود قریشی سے لے کے فلسطین کھیلنے لگی ہے، اور جماعت اسلامی بھی فلسطین کھیلنے لگی ہے. ہم دن رات کشمیر کی بات کرتے ہیں، ہر مجلس میں کشمیر کی بات کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، لابنگ کرتے ہیں. بین الاقوامی سطح پر جو انسانی حقوق کے علمبردار تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں جو باہر کی دنیا میں آباد ہے. ہمارا ترجیح نمبر 1 بھی کشمیر ہے. حکومت کہتی ہے ہم کیا کریں، جنگ کریں، ہر وہ کام کرے جس سے کشمیر آزاد ہو. جنگ. یہ پاکستان اگر جنگ ناگزیر ہے اس سے بھی گریز نہیں کرنا چاہیے، لیکن جنگ سے پہلے 100 اقدامات کرنے کے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ کشمیر کے آزادی کے لیے ایک نئے وزیر خارجہ مقرر کر لیجیے، اس کیس کو بین الاقوامی سطح پر لڑے. ہم کہتے ہیں آپ ایک کلیئر لائحہ عمل تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد کے ساتھ لے کر بنائیں، قوم کے سامنے رکھے، تاکہ حکومتوں کے آنے جانے کی وجہ سے کشمیر پالیسی تبدیل نہ ہو. بین الاقوام کا لیڈر تو امریکہ اور یورپ ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ وہ نہیں، تو ان کے پاس کیس بھی لے کے جا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اپوزیشن اور سرکار کے ممبرات مل کر ممبران مل کر ساری دنیا کی دورے کرے. ہم کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کی لیڈروں کو اپنے بیانیہ دنیا تک پہنچانے کے لیے ان کو فیسیلیٹیٹ کر لے. حکومت نے ایک کام نہیں کیا، بلکہ حکومت نے تو 9 مہینے تک کوئی کشمیر کمیٹی بھی نہیں بنائی. یہ جنگ تو دور کی بات ہے، یہ تو اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کے ساتھ خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں. کشمیر کمیٹی تو اب ہے، بڑا ایک مجاہد شہریار افریدی جو ہے اس کے سربراہ ہیں. ظاہر ہے اس سے اگر پوچھے کہ کشمیر میں کتنے اضلاع ہے، شاید ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے. اور اس سے پہلے علی امین گنڈا پور صاحب ہے، وہ کہتے ہیں میں خود جنگ کے لیے جانے گنڈا پور صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ کون وزیر اعلیٰ ہے مقبوضہ کشمیر، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے. اس لیے حکومت غیر سنجیدہ ہے کشمیر کے مسئلے میں، اور وہی کچھ کر رہا ہے جو پرویز مشرف کرتے تھے. یہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں بھی وہی کچھ ہوا ہے جو 2018 کے الیکشن میں ہوا. آزاد کشمیر، گلگت بلتستان. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن ریفارم اصل مسئلہ ہے. آپ کو یاد نہیں ہے کہ گنڈا پور صاحب اپنی فوج سمیت وزراء اور مشیر لے کر وہاں پر گئے تھے اور سرکاری جہاز استعمال کیا تھا. اب آزاد کشمیر میں نے سینٹ میں پوچھا کہ وہ ٹکٹ مجھے بتائیں کہ جب وہ کمپین کے لیے گئے تھے، اگر وہ ٹکٹ انہوں نے اپنی جیب سے خریدا ہے، ہم سمجھیں گے کہ وہ پی ٹی آئی کے ایک کارکن کے طور پر گئے تھے، ان کو جانے کا حق تھا. لیکن اگر وہ ٹکٹ انہوں نے پاکستان پی آئی اے کے سرکاری خرچ پہ لیا ہے تو اس نے میرا اور آپ کا اور سب کا پیسہ اپنی پارٹی کے لیے استعمال کیا ہے. وہ تو اب آزاد کشمیر میں بھی وہی کچھ کرنے جا رہے ہیں. کشمیر کا جو الیکشن ہے یہ بھی ایک ان کا بس چلے تو ایک جھرلو الیکشن کرنا چاہتے ہیں، اور اس لیے لیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں.
जमात तो इस्लामी कौम मुलतवी को करने के एतमाद हक नहीं में है, कौम को एतमाद नहीं है कि एक फेयर इलेक्शन करेगा। जमात इस्लामी मुलतवी करने के हक में नहीं, हम कहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, लेकिन एक फेयर इलेक्शन के लिए तमाम सियासी जमातों को एतमाद में अकेले लेकर लड़ रही है जमात एक, इस्लामी या किसी के साथ जमात इत्तेहाद? इस्लामी बिल्कुल अपने निशान के साथ इलेक्शन लड़ रही है, अकेले अकेले लड़ रही है। एडजस्टमेंट करेगी कि एडजस्टमेंट भी नहीं करेगी? हमारी जो पाकिस्तान जमात इस्लामी है, आज़ाद कश्मीर की जमात इस्लामी है, वो अपने फ़ैसलों में आज़ाद है। अलबत्ता जमात इस्लामी पाकिस्तान ने तय किया है कि हम अपने निशान पर लड़ेंगे, अलबत्ता एडजस्टमेंट का रास्ता हमने बंद नहीं किया।